گھر میں ساری عمر رہ جاؤ گے تو پھر کچھ نہیں پاؤ گے. سرکار سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی کماؤ گے اور آخرت میں بھی کماؤ گے. یاد رکھو, کسی سے محبت کرنی ہوتی ہے تو اس سے پوچھ کے کرتے ہو, اس سے پوچھ کے یاد کرتے ہو کہ میں تمہیں کس ٹائم یاد کروں. جس سے محبت کرتا ہے رات کو آنکھ کھلتی ہے اسی کا ذہن میں خیال آتا ہے, پھر رہا ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے. جب سو رہا ہوتا ہے ذہن میں وہی ہوتی ہے, گمان میں وہی ہوتا ہے. تو جو سرکار سے محبت کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم نے میراث کب کرنا ہے. وہ چاہے 12 تاریخ کو کرے, ہر روز میراث کرے, حضور سے محبت کرتے ہیں, حضور کی یاد میں میراث کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہمیں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے. میلاد میں ہوتا کیا ہے اسے پوچھو. میلاد میں 4 چیزیں ہیں. میلاد میں سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے, صحابہ نے یہ پڑھی. میلاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت بیان کی جاتی ہے, بہت صحابہ کرام کرتے تھے. میلاد میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے, کھانا ہم تقسیم کرتے ہیں, یہ بھی رب کا حکم ہے. سب رب کریم نے فرمایا, جس کی بات بتا رہا ہوں, جس نے ایک شخص کو پیٹ بھر کے صبح اور شام کھانا کھلایا, اللہ پاک اس کو جہنم سے 7 توق دور رکھے گا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ایک توق کتنا ہے؟ سرکار نے فرمایا, ایک توق کا مطلب ہے 500 سال کی مسافت. یعنی اگر کسی نے ایک بندے کو کھانا کھلایا تو اس کو 7 توق جہنم سے دور رکھا جائے گا, اور ایک توق 500 سال کی مسافت ہے. تو یاد رکھو, ایک شخص کھانا کھلانے والا کسی شخص کو 3500 سال رب کے کرم سے جہنم سے دور ہو جائے گا. اور اگر وہ کھانا سرکار کی محبت میں کھلایا جائے تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے. دل میں سرکار کی محبت رکھو. سرکار مختار کل ہے. سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صحابی رسول ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز آپ نے ادا کر رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ سے گزرے اور سرکار نے فرمایا, سعید ادھر آ. آپ فرماتے ہیں, کن تو اسلی مرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحانی فاتحہ وفقال ما مانا کا انتا دیا علم یقل اللہ آئیو الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. سعید بن معلا نماز مکمل کر کے سرکار کے پاس تشریف لائے. سرکار نے پوچھا, سعید لیٹ کیوں ہو گئے؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا رب کا کیا حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ. کہ یا رسول اللہ نماز چھوڑ دیتا. سرکار نے فرمایا, نماز چھوڑ دیتے, میں بلایا تم میرے پاس آ جاتے, میں تمہیں حکم دیتا, بازار بیچتا تم بازار چلے جاتے, میں تمہیں کچھ کام کہتا تم کام کرتے, تم جانور کو کھانا ڈالتے. سرکار اجازت فرما دیتے, جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے نماز ادا کرتے, نماز مکمل کرتے. سرکار کے حکم میں نمازیں بھی ہیں. سرکار اگر بلائے, صحابہ کے لیے کیا حکم ہے, نماز چھوڑ کے آ جاؤ. جو سرکار حکم دے وہ حکم پورا کرو. حکم پورا کرنے کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے نماز پوری کرو, نماز مکمل ہو جائے گی. نماز بدرجہ اعلیٰ نماز مکمل ہو جائے گی. اور آخری 2 باتیں, سرکار نے کب اشعار سنے, کس سے اشعار سنے, اور کن کو کیا تحفہ عطا فرمایا. کافر جو ہے صحابی رسول, وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخی میں کچھ اشعار لکھتے تھے.
اشعار لکھ کے بھیجتے تھے. سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کعب بن زہیر کو قتل کرو. کیا کرو؟ کعب بن زہیر کو قتل کرو. صحابہ کرام ڈھونڈنے لگے کعب بن زہیر کو. کعب بن زہیر ریگستان میں غائب ہو گئے. جب رب لوگوں کے دل بدلنا چاہے نا، جب ہدایت عطا فرمانا چاہے تو ایک لمحے میں عطا فرما دیتا. کعب بن زہیر کا دل بدلا. رات کے پہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی مدینہ منورہ میں اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ حضرت ابوبکر دروازہ کھولے، کعب بن زہیر. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا. کعب بن زہیر نے کہا کہ اسلام لانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے وقت چلیں گے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لے آنے. حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت کعب بن زہیر کے منہ پہ کپڑا رکھا. ان کو آپ مدینہ شریف مسجد نبوی میں لے گئے. نماز فجر ادا ہوئی. فجر کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت کعب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا کہ سرکار دو عالم، یہ کعب اسلام لانا چاہتا ہے. کعب بن زہیر نے سرکار کے ہاتھ پہ اسلام لائے اور سرکار سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ساری عمر گستاخی کی ہے، آج کوئی 4 اشعار آپ کی شان پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کعب بن زہیر کیا کہتے ہیں؟ ساری عمر گستاخی کی ہے، آج 4 اشعار آپ کی شان پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا پیش کرو. انہوں نے کیے ان نبی علی نور یستطاع به وصارم من سیوف اللہ مسلول وعمبت ان رسول اللہ اوعدنی ولقت ان رسول اللہ مبذول. یا رسول اللہ، آپ کے طرف سے ساری نور کے محفلوں کی وجہ سے سارا دنیا چمک رہی ہے. کوئی دریا سخی اتنا نہیں ہوتا، کوئی چیز اتنی سخی نہیں ہوتی ہے رسول کریم جتنی آپ کی ذات مبارک سخی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر مبارک تھی، سرکار کے آنسو گئے. سرکار نے وہ اشعار سن کے اپنے آنسو کو پوچھا، پہنچ کے کعب بن زہیر کو عطا کی، جو 2 دن پہلے صحابہ کعب بن زہیر کو قتل کے لیے جا رہے تھے. آج وہی سارے صحابہ کعب بن زہیر کی چادر کو چوم رہے تھے. اور سرکار نے چادر کب عطا کی؟ سرکار نے اپنے آنسو پوچھ کے وہ جو اشعار پسند آئے تھے، وہ اشعار سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کعب بن زہیر کی چادر عطا فرمائی تھی. میلاد کیا ہے؟ میلاد میں وہی اشعار ہوتے ہیں جس میں حضور کی شان بیان کی جاتی ہے. کعب بن زہیر کا کوئی عمل نہیں تھا. کعب بن زہیر نے صرف کلمہ پڑھا تھا، کلمے کے بعد حضور کی شان میں اشعار پڑھے تھے. اشعار حضور کو پسند آ گئے. ناگہن مبارک سے کپڑا اٹھایا اور جو کپڑا آپ نے آنسو سے پوچھ کے کعب بن زہیر کو عطا فرمایا. تو اندازہ کریں جو حضور کی محبت میں اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ سرکار کے جسم کی چیزوں کو عطا کر دیتے ہیں. یہی میلاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد میں ہر وقت رویا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں صحابہ نے نہیں دیا، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے تو اپنی جانیں بھی دی ہیں، صحابہ نے تو اپنی آنکھیں بھی دی ہیں. عبداللہ بن زبیر بن عوام صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال مبارک کی زبان آپ کو کھیتوں میں ملی. آپ کے بیٹے آئے، رسول اللہ کا مثال ہو گیا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اذھب بصری حتی نارا بعد حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکف بصرا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کا نور مجھ سے واپس لے لے. ان آنکھوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آج سرکار کی زیارت نہیں کر سکوں گا، آج کے بعد سرکار کی زیارت نہیں ہو سکتی. ان آنکھوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. رب کریم نے اسی وقت دعا قبول فرمائی اور
عبداللہ بن زبیر کی آنکھیں ختم ہو گئی ساری پریشتہ ہے. سرکار نے نگرانی نہیں کی. سرکار نے تو اپنی آنکھیں دے دی, صحابہ نے تو سرکار کی محبت میں آنکھیں دے دی. ان آنکھوں پہ صبر کرنے کا کتنا مقام ہے. ان آنکھوں پہ صبر کرنے کا یہ مقام ہے کہ سرکار نے کہا اگر کوئی شخص اندھا ہے اور وہ قیامت تک جب تک زندگی ہے وہ ان آنکھوں پہ صبر کرتا ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہیں, تو رب فرماتا ہے قیامت میں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا, کیونکہ اس کا اتنا اجر ہے. آنکھیں اس کی نہیں ہیں, وہ صبر کر رہا ہے, لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ بھی سرکار کی محبت میں کوئی رو کے آنکھیں دے رہے ہیں, کوئی دعائیں مانگ کے آنکھیں دے رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری آنکھیں لے لے. جس آنکھ سے سرکار کی زیارت نہ ہو اس آنکھ کا کیا فائدہ. اللہ پاک ہماری حاضری اپنے بارگاہ جو قبول و منظور فرمائے.